شیخ صاحب لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ حال ہی میں مارکو روبیو کا بیان بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، آئی ایس ایف کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان حصہ بننے جا رہا ہے یا نہیں، یہ معاملہ کابینہ میں زیر بحث آیا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے سر؟ نہیں جی، ابھی تک کابینہ کا پچھلے 2 ہفتے میں اجلاس نہیں ہوا، لیکن اس طرح کابینہ میں یہ معاملہ ابھی تک ڈسکشن نہیں ہوا. ہو سکتا ہے نیکسٹ کے لیے کابینہ میں کوئی ڈسکس ہو، نہ ہی ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، آپس میں مشورہ ہوا ہے. تو اس لیے میں ابھی اس میں تو کوئی ایسی ڈسکشن ہماری نہیں ہے. جو بھی رائے عمل بنے گا اس میں بالکل مشورہ ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا صحیح رائے عمل ہمارا ہونا چاہیے. شیخ صاحب یہ جو ایک معاملہ اپوزیشن الائنس کا آ رہا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. اپوزیشن اسمبلی میں آتے ہی اس لیے ہے، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں باتیں ہونی چاہیے، سینٹ میں بات ہونی چاہیے اور ڈسکس ہونا چاہیے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو جیسے کھل کے یہ بڑا ایک اہم نوعیت کا ملکی معاملہ ہے اور اس میں اپوزیشن بڑی بالکل امپارٹنٹ ہے ان کا رول. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پر وہ نکلے نا، وہ تو صرف احتجاج سے اور چور ڈاکو سے نکل ہی نہیں پا رہے. ان کو کیا مشورہ ان سے کیا جائے؟ کوئی ان کی طرف سے کوئی اہم ڈسکشن کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے کوئی پوائنٹ کہ وہ بھی کوئی انیشیٹ کر دیں کہ چیزیں. اپوزیشن کا تو یہ کام ہے کہ ملک کے معاملات کو سنجیدگی سے لیں. سر آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا اور اپوزیشن کا، تو اپوزیشن جماعتیں سر ایک مطالبہ تو یہ بھی کر رہی ہیں نا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر ان کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جلد کر دیں گے اسپیکر صاحب. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا نامینیشن ہونی چاہیے اور اگلے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے جو اجلاس ہوگا اس میں اس کے اندر ہو جائے گا. لیکن میری کیونکہ کسی بات ہوئی نہیں اسپیکر صاحب سے، میری توقع ہے کہ اسپیکر صاحب جو دیکھیں نا بڑے جمہوری اور نام کو مد نظر رکھنے والے ہیں اور انہوں نے ان کو کئی بار آفر کی. جب پچھلے دنوں بیرسٹر گور صاحب نے یہ بات کی نا کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، تو انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو پوری طور پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا حکومت کو اور اپوزیشن کو کوشش کی ہے. تو میں بڑا مداح ہوں اپنے اسپیکر صاحب کا جس انداز سے وہ رول پلے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے. وہ جلد اس کا فیصلہ کر دیں گے، اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اچھا آخر میں ایک سوال بتائیے گا سر کہ جو آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، سرویز ہوں، وہ تمام معاملات تو اپنی جگہ، لیکن ایک جو بار بار آپ سے سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ پاکستان سے جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے دیگر ممالک میں جا رہی ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی مزید کمپنیاں پاکستان سے گئی ہیں اور اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دیکھیں یہ بات اوپن ہے، ہمارے یہاں تو سارا میڈیا اوپن ہے اور پیپرز میں بھی آ رہے ہیں. باہر جو کمپنیاں کچھ جا رہی ہیں اس کے مختلف وجوہات ہیں. یہ بھی ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے تھرو اپنی کمپنیوں کو چلا رہے ہیں اور آفیشلی وہ کسی کی ذمہ داری یہاں لوکل کمپنیز کو اپنی کمپنیاں بیچ کے یہ کر رہے ہیں. لیکن کمپنیاں جا رہی ہیں اس کی وجوہات یہی ہے کہ ان کو پراپر جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہمیں فردر کرنا چاہیے. یہاں پہ بجلی کے ریٹس اونچے ہیں، ہمارے یہاں ٹیکس کا ریٹ بہت زیادہ اونچا ہو گیا ہے. تو یہ دیکھیں نا جب تک، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوکل جو ہمارا بزنس مین ہے سب سے پہلے تو اس کا کانفیڈنس بحال ہوگا، تو تب یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کا کانفیڈنس آئے گا، ہم سے جوائنٹ وینچر وہ کریں. ہمارے یہاں ایف بی آر کے پرابلم آج سے نہیں، پچھلے 30-40 سال سے میں ایف بی آر میں بڑا قریب ہوں. آج سے 1980 میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے کسٹم کمیٹی کا میں چیئرمین رہا اور آج سے یہ تقریباً کوئی 45 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ ایف بی آر کے مسائل، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگوں کو اپنے ٹائم، چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کی ڈیٹیل رکھیں اور وہ ایک کوئی ہمارے پاس، ہماری ان کمپنیوں کے پاس تو اتنی کیپٹل ریزنگ ہے نہیں. تو ایف بی آر والے جو جس قسم کی پابندیاں کرتے ہیں، جو کو ان پہ مشکلات ہیں، وہ ہم کوشش تو کی ہم نے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی ایف بی آر میں وہ معاملات ہو سکے ہیں یا ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس میں فیسیلیٹیشن ہو سکی. ہم نے کوشش کی، ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ابھی بی او آئی نے،
وہ اسلام آباد میں، جس میں ہر منسٹری کا آفیسر بیٹھتا ہے اور کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کے پاس جا کے شکایت کر کے تاکہ اس کو سارٹ آؤٹ وہیں ایک ہی جگہ پہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم نے آسان کاروبار ایکٹ بنایا ہے، جس سے جو بی او آئی میں ہم ایک یونٹ بنائیں گے اور اس میں یہ کامیاب یہ ہم نے اپروو کرایا ہے پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی۔ تو یہ نئی چینجز ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ریگولیشنز کو کم کریں۔ ریگولیشنز بہت زیادہ اوور ریگولیٹڈ ہے ہمارے تمام معاملات۔ کسی نے بزنس شروع کرنا ہو یا کوئی یہاں بزنس کر رہا ہے تو اس کو ریگولیشنز بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے ملکوں میں کم ہے۔ مسٹر اسکاٹ کینیڈا کے ایکسپرٹ ہے، ہم ان کے تھرو بھی ان کے مشورے سے کافی کچھ ریفارمز کیے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ۔ چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، علی ظفر صاحب اور شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب مختلف جو حکومت کے فیصلے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب جو اپوزیشن الائنس ہو یا پارلیمنٹ میں موجود جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی حکمت عملی میں ایک تضاد اگر ہم کہیں وہ تو سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کل ملاقاتوں کا دن ہے، اس حوالے سے اب کل کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔